السلام علیکم تمام سننے اور میرے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو. بھائی ہمارا آپ سے کہنا صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا. مقصد کہنے کا میرا یہ کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو یا شیئرز کرو یا اس کا بیل آئیکن دباؤ وغیرہ وغیرہ جو اکثر چینل سے کہا جاتا ہے. ایسا کوئی چیز نہیں ہے بھائی، نہ میں آپ سے کچھ ایسا کہنے والا ہوں. کیونکہ بیسیکلی میرے ویڈیو شوٹ کرنا ہے، ویڈیو بنانا حقیقتاً اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل بات کی ڈسکشن ہو، اس کو پتہ چلے، اس کی آگاہی ہو کہ ریئلٹی ہے کیا. اچھا، ٹاپک تھوڑا سا مدعا آج کا یہ تھا کہ ابھی تو ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ کراچی میں بارشیں ہو رہی تھی، تو کچھ دن پہلے جو ہے کہ میں آفس جا رہا تھا صبح میں اپنی ڈیوٹی پر. ایک جگہ پانی بھرا تھا تو میں وہاں سے گاڑی موڑ کے اپنی دوسری سائڈ سے نکلا تو وہاں ایک مدرسہ پڑا اسکول تھا، مطلب کمبائن تھا مدرسہ اور اسکول، پورا نام یہی تھا. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے. حدیث ہے اور حدیث ہے تو سر جھکے گا، سرکار کی بات ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اب سرکار نے تو اپنی بات کہی جو انہوں نے کہنا تھا، آپ نے اس سے کیا سمجھا یا آپ نے اس کا کیا مطلب کیا. اب یہ بات اسکول پہ لکھی یعنی لکھی ہے، اچھی بات ہے، حدیث ہی لکھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اب جو علم حاصل کرو، اب وہ میرے دماغ میں بات چلتی رہی کافی ٹائم. سوچتا رہا، میں نے کہا یار یہ جو علم کی بات ہو رہی ہے اب یہ تو اسکول ہے. اب اسکول جو ہے، اسکول کا جتنا علم ہے، میں نے تو بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرے ہوئے لوگوں کو، گریجویٹ کرے ہوئے لوگوں کو، ماسٹرس لیول کے لوگوں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا. یعنی ان کی تو ہر حال میں ڈیتھ ہونی ہے، سمجھ رہے، ان کی کیا سب کی ہونی ہے ویسے تو، لیکن میں نے ان کو بھی دیکھا کہ مطلب نارملی ہی زندگی گزار کر گئے. کو ان کے ساتھ ایسے معاملات نہیں دیکھے میں نے جو ایک الگ تھلگ ہوتے ہیں، جس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے، ایک مزیداری ہوتی ہے. ایسا کوئی مطلب میں نے اتنا خاص نہیں دیکھا. چلیں یہ علم کی بات تو ایک ہو جائے. اب آ جائیں آپ دوسرے علم کی طرف، وہ علم جس کو ہم کہتے ہیں کہ شرعی علم ہے. مدارس کے اندر بچے جاتے ہیں، درس نظامی کے کورس کرتے ہیں، وہاں پہ علماء کے کورس ہوتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں. مطلب بچہ اپنی بچپن میں جاتا ہے اور ایک بال میں جب اس کی چاندی آتی ہے تو وہ بچہ اس وقت پہ وہاں سے نکلتا ہے ایک مفتی بن کر، ایک مولوی بن کر. لیکن ابھی چکر کچھ ایسا تھا کہ ایک تیسرا علم ہے، وہ علم جو کسی چیز سے، نہ تو کسی کتاب کے ذریعے اور نہ ہی کسی ایسی چیز یعنی کہ کوئی ویڈیوز وغیرہ یا کوئی بھی ایسی اینی تھنگ کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، مطلب ان چیزوں سے حاصل نہیں کیا جاتا. وہ علم جو سینے سے ہے، وہ علم جو نظروں کا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نالج آف سولس. کیونکہ دیکھیں جتنے علم ہم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتابوں کے رٹا رٹا علم ہے. پی ایچ ڈی کرے ہوئے لوگ، ایک پروفیسر لیول کے، ایک بہت بڑے بڑے لیول کے لوگ جب ان کے اوپر ایک ایج میں آتے ہیں، ان پہ اب ایک اٹیک پڑتا ہے کسی چیز کا، ہارٹ اٹیک پڑے یا ان کے اوپر ایسے کوئی اعصاب کے اوپر اٹیک پڑ جاتا ہے یا ان کے اوپر کوئی اپنا مقصد کہنے کا فالج وغیرہ یا کوئی پیرالائز ہو جاتے ہیں وہ، تو آپ نے دیکھا ان کا سارا علم سب نکل جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے ہمارے اوپر لگی ہوئی گرد و غبار نہانے سے دھل جاتی ہے، اسی طرح وہ سارا علم دھل کے نکل جاتا ہے. کیونکہ دماغ ہی کام نہیں کر رہا، وہ دماغ سے لیا ہوا علم ہے، وہ سمجھنے والی بات تھی. وہ تو یاد کی بھی بات تھی، رٹی رٹائی بات تھی.
لیکن ایک ایسا علم جو تمہارے اندر، تمہارے خون میں تحریر ہو جائے، جو تمہاری روح کے اندر گھل جائے، وہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ وہ علم کیا ہے۔ تو بیسیکلی میرے تو مینٹلٹی جو ہے، یا جو ابھی تک میں نے دیکھا، تو اس کے حساب سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ علم جو ہے وہ تمہارا اپنا علم ہے، جو تمہاری روح کا علم ہے، جو تمہاری روحانیت کا علم ہے۔ کیونکہ دیکھو، ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں وہ جسمانی طور پہ حاصل کرتے ہیں، روحانی طور پہ حاصل نہیں کرتے، چاہے وہ اسکول کا علم ہو، چاہے وہ مدرسے کا علم ہو۔ تم مفتی ہو، تم عالم ہو، بھلے درس نظامی کے ہو، لیکن جب تک تم دنیا میں ہو، اس کے بعد تم کیا ہو؟ مولانا روم کے کافی مرید تھے، کافی لوگ ان سے فیض لیتے تھے، کافی لوگ جو تھے قرآن و حدیث کے علاوہ انہوں نے کبھی بات نہیں کری۔ جتنے بھی درس دیے انہوں نے، جتنے بھی انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی، سب قرآن و حدیث سے دی۔ اس کے باوجود بھی پھر مولانا روم کو شاہ شمس تبریزی نے یہ کیوں کہا؟ جب ان سے ملے تو ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ حق پر نہیں ہیں۔ جب یہ علم رکھنے کے بعد بھی وہ حق پر نہیں ہے، تو پھر وہ کون سا علم ہے جو حاصل کرنے کے بعد وہ حق پر ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے یار۔ تو وہ آخر کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ حق پر ہوگا؟ پھر ساتھ میں ایک بات ان کی اور ہے، خیر میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اور نہ مجھے اتنی جانکاری ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا کچھ ہے سمجھ میں آتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں، اپنے پیر و مرشد سرکار کی صحبت میں، اپنے شیخ کی صحبت میں، سارا کرم اور فضل اور رحمت انہی کی ہے۔ تو ان کے کچھ جو قدموں کی خاک سے جو لگ جاتے ہیں، تو تھوڑا جو اتنی ہماری حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے ان کی خاک، قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ خاک ہم کو چھو جاتی ہے تو بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آنی تو زیادہ چاہیے کیونکہ ان کی قدموں کی خاک ہم سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اس لیے سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آتی کیونکہ ہم اصلاحی کے نہیں ہیں، فالٹ ہمارا ہے۔ سرکار تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے نا، تو پھر یہودی کیوں، عیسائی کیوں، ہندو کیوں، پھر تمام لوگ الگ الگ کیوں بٹے؟ لیکن وہ تو رحمت تو سب کے لیے ہیں، بالکل سیم ٹھیک اسی طریقے سے شیخ تو سب کے لیے رحمت برسا رہا ہے، کیونکہ ان پہ جو رحمت گرتی ہے تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں پہ بھی چند قطرے ٹپک جاتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ پھر وہ علم کیا ہے، کیونکہ مولانا روم نے کہا کہ فارسی کے اندر کا تھا، میں اس کا ترجمہ میں نے سنا تو مجھے اچھا لگا، میں نے بولا آپ سے شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ میں فقط ایک مولوی تھا، جب شاہ شمس تبریز کا مرید ہوا تو روم کا سردار بنا۔ آخر شمس تبریزی نے وہ کون سا علم دیا تھا کہ جو سرداری عنایت ہو گئی، جو سرداری میں قدم رکھ دیا؟ کیا تھی وہ بات؟ وہ کیا راز ہے، وہ کیا علم ہے، وہ کیا ہے؟ ورنہ مولانا روم سے پڑھا کوئی درس نظامی کا عالم ہے یا مفتی اعظم ہے کوئی؟ اس دور میں تو میں کہتا ہوں ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ان کے پائے گا ان کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود شمس تبریزی کا نام بلند ہوا، کہا کہ جب میں شاہ شمس تبریز کا مرید ہوا تو روم کا سردار بنا۔ آخر شمس تبریز نے ایسا کیا عنایت کرا، کیا علم دیا؟ شمس تبریز کو تو کتابوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، کبھی اسکول کا بھی کوئی ان کا نظام نہیں رہا، نہ کسی یونیورسٹی، نہ کسی کالج، نہ کسی اسکول، مطلب کہنے کا کہ کسی مدرسے بھی کبھی نہیں گئے۔ تو آخر پھر ایسا کیا سسٹم ہے؟ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے عالم دین، مفتی اعظم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شاہ شمس تبریز کا جب مرید ہوا تو روم کا سردار بنا، ورنہ فقط اس سے پہلے وہ ایک مولوی تھے۔ تھنک اباؤٹ۔ کیا سرکار نے جو بات کری کہ ماں کی گوشت سے قبر تک علم حاصل کرنا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اپنا جو میں نے لکھی پڑھی تھی، میں نے آپ کو بتائی ابھی، کہ
علم حاصل کرو، چاہے چین تک کیوں نہ جانا پڑے اس کے لیے تو سوچیے گا ضرور، اس بات پہ غور کریے گا۔ ویڈیوز چلتی رہیں گی، باتیں ملتی رہیں گی، باتیں ہوتی رہیں گی، ڈسکشن ہوتی رہے گی، آپ لوگ کے کمنٹ سے بڑے معنی رکھتے ہیں۔ خیر مجھے پتہ ہے، ویسے تو معلوم ہے ایک سے ایک دیندار لوگ پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اچھا بھی کہیں گے، کچھ لوگ گالیاں بھی دیں گے، برا بھلا بھی بولیں گے، شاید ہو سکتا ہے شاید کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیں کہ شاید کسی کی غیر مذہبی جماعت سے شاید کوئی تعلق ہے، تو مطلب کوئی عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں ایسا، خیر لیکن مجھے کسی سے کوئی اس چیز کی ناراضگی یا شکوہ نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کا حق بنتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔